اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، لوکل اور انٹرنیشنل، پہلے سیمسٹر کا ہمارا آغاز ہوا چاہتا ہے جی۔ اس میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، میں نے ڈسکس سب سے کیا تھا کہ آپ کسی بھی قسم کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیسے کریں گے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیسے کریں گے۔ یعنی کہ اگر فیس بک مارکیٹنگ کرنی ہے، واٹس ایپ مارکیٹنگ کرنی ہے، یوٹیوب مارکیٹنگ کرنی ہے، ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہے، موبائل اپلیکیشن انسٹال کروانے کی مارکیٹنگ کرنی ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، تو یہ سارے کے سارے جو آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، ان کے اوپر آپ اپنے کسٹمر کا یا اپنا اشتہار، اپنا ایڈ جو ہے وہ کس طریقے سے پلے کریں گے، اس کی سروسز آپ کیسے دیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے پیٹرن وہ یہ چل رہا ہے کہ آپ کا سارے کا سارا جو سر میڈیا ہے ٹوٹلی وہ کنورٹ ہو چکا ہے آپ کا موبائل کے اوپر۔ موبائل مین کہ آپ کی مارکیٹنگ ساری کی ساری جو ہے وہ اب ٹوٹلی ہو رہی ہوتی ہے آپ کے موبائل پہ۔ آپ جانتے ہیں فوڈ پانڈا کی بات کر لو، آپ جانتے ہو باٹا کی بات کر لو، انٹرنیشنل نکل جاؤ یار، وہاں پہ آپ کسی بھی کمپنی کو اٹھا لو، لوکل انٹرنیشنل، چھوٹی سی کمپنی، بڑا بہت بڑا ادارہ، ہر بندے کا اشتہار ایڈ جو ہے وہ آپ روزانہ جنگ یا دین نیوز یا ڈان یا فلاں کی بجائے موسٹلی جو ہے اب آپ کے موبائل پہ آ رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم نے اپنا یہ اپنے کسٹمر کا جو اشتہار ہے، ایڈ ہے، ہم نے اسے کس طریقے سے، ہم نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ہمارا وہ ایڈ جو ہے وہ کسٹمر کا یا ہمارا ایڈ لوگوں کے من مرضی کے لوگ، من مرضی کا علاقہ، اپنی مرضی کا محلہ، اپنی مرضی کا شہر، اپنی مرضی کا ملک، ہم نے کسی کمپنی کو یا خود کو یہ سروسز کیسے دینی ہے کہ آئیے ہم آپ کا ایڈ جو ہے وہ آپ کی مرضی کی ٹارگیٹڈ آڈینس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ٹارگیٹڈ آڈینس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ اپنا کیمرہ بیچنا چاہتا ہے، کیمرے والی کمپنی ہے، آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہے، وہ امریکہ میں کمپنی کام کر رہی ہے، وہ سعودی عرب میں کام کر رہی ہے، یو کے میں کام کر رہی ہے، فری لانسنگ کے تھرو، جو کہ آپ سیکھیں گے اس کورس میں، اس کا حصہ ہے فری لانسنگ۔ فری لانسنگ کے تھرو آپ کو وہ پارٹی ملتی ہے، وہ کلائنٹ ملتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے میرے کیمرے کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کر دو، آپ کہتے ہو جی کہاں بیچنا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے لندن کے شہر یا کسی میں نے کنگسٹن میں سیل کرنا ہے جی، اس شہر میں میں نے بیچنا ہے۔ آپ اس کسی ملک کے جو شہر ہے کنگسٹن، آپ اس میں اندر وہ لوگ جو کیمرہ خریدنا چاہتے ہیں، آپ ڈائریکٹلی ایگزیکٹلی ان لوگوں کے موبائل میں اپنا ایڈ بھیجیں گے اپنے کسٹمر کا، اور کسٹمر کو جو ریسپانس آئے گا وہ اس لیے ٹھیک آئے گا کیونکہ اس کے جو کلائنٹس ہیں جن کے موبائل میں ایڈ بھیجا گیا ہے وہ ایگزیکٹلی وہ لوگ تھے جن کی انٹرسٹ اس پروڈکٹ کے اندر تھی، مطلب وہ لوگ جو کہ لینا چاہتے تھے، وہ لوگ جو کہ کیمرہ پرچیز کرنا چاہتے تھے، یہ چونکہ وہی لوگ تھے، اس لیے اس قسم کے مارکیٹنگ کے پیٹرن کے اندر جو آپ کو ریسپانس آ رہا ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی ہائیلی ٹارگیٹڈ اور انٹرسٹ بیس ہونے کی وجہ سے بہت ہائی لیول کا، یعنی کہ جو عام آپ کا ٹی وی شیوی ہوتا ہے، اگر اس پہ پیسے جو لگائے جا رہے ہوتے ہیں اگر اس کو کمپیئر کیا جائے ان پیسوں سے تو بہت مطلب جو رزلٹ ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں یہ سروس چھائی ہے، آئی ہے اور اس کا نام بن چکا ہے۔ آپ اس سروس کو سیکھنے کے بعد اس کی فنانسنگ کر سکتے ہیں اور جاب کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کلائنٹ کو جو آپ کا یہ ایڈ ہے، اشتہار ہے، وہ ایگزیکٹلی اس کسٹمر کے پاس جاتا کس طرح ہے جو اس کا ایگزیکٹلی کسٹمر ہے۔ یہاں پہ یہ جو کنسپٹ ہے آپ کا یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ بعض اوقات آپ مارکیٹنگ کرتے ہو، جب آپ نے مارکیٹنگ سٹارٹ کرنی ہے تو آپ کے کلائنٹ نے کچھ آپ سے سوال کرنے ہیں، وہ اکثر وہ آپ سے وہ سوال کر لیتا ہے۔ آپ کے پاس کلائنٹ کے ایکسپیکٹڈ کوسچنز کا آنسر ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا کلائنٹ، دیکھیں آپ نے جب کام یہ کر لینا ہے، سیکھ لینا ہے، تو یہ کام سیکھنے کے بعد آپ نے مارکیٹنگ سٹارٹ کر دینی ہے، جاب کر لینی ہے یا آپ نے فری لانسنگ کر لینی ہے۔ آپ فری لانسنگ کرو، آپ مارکیٹنگ مطلب فری لانسنگ کرو یا آپ جاب کرو یا اپنی ایڈ ایجنسی کھول لو، تینوں کیسز میں، تینوں کیسز کے اندر آپ کا جو کلائنٹ ہے
وہ الٹیمیٹلی آپ سے کچھ چیزیں چاہ رہا ہوتا ہے. آپ جب اس سے بات کرتے ہو جی میں آپ کو یہ سروسز دوں گا اور ایسے ایسے کروں گا کہ آپ اگر کیمرہ بیچنا چاہتے ہو تو آپ کا جو کلائنٹ ہے کیمرہ خریدنے والا ایگزیکٹلی اسی کے موبائل میں ایڈ جائے گا, تو یار یہ بڑی عجیب سی قسم کا ایک دعویٰ ہے نا, یہ تو جادو منتر والا دعویٰ ہو گیا. تو وہ کہے گا جی کیسے, اس کیسے کا آنسر آپ کے پاس ہونا چاہیے, کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جب بھی آپ فریلانسنگ کریں گے یا آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دیں گے یا آپ جاب کرنے جائیں گے یا آپ اور جو اس کے پیٹرنز ہیں وہاں پہ آپ سے یہ سوال کرتا ہے. اب اگر آپ سے کلائنٹ یہ سوال کرے اس کا جواب دیکھیے گا. سر اس کا جواب یہ ہے کہ گوگل, اس کے بعد آپ کا آل سرچ انجنس, اچھا اس کے بعد آپ کا اس میں فیس بک بھی شامل ہے, اس میں آپ کا یوٹیوب بھی شامل ہے وغیرہ 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 ای ٹی سی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ کا جو لوکیشن ہے آپ کی, اس کے بعد آپ کی سم, آپ کے موبائل کی سم جو ہے, ابھی میں نے اتنی مثالیں دے دی کافی ہیں, انہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کام کرتا کیسے. سر بیسیکلی ہوتا ہے اس طرح کہ آپ کے موبائل کی سم اور آپ کے موبائل کے اندر اگر آپ بٹن والا موبائل اب کوئی بھی یوز نہیں کر رہا ہوتا, نارملی سارے بندے اینڈرائڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں یا ٹچ فون یوز کرتے ہیں, تو ہر فون کے اندر اس چیز کی باؤنڈیشن ہے. وہ گوگل نے نا ایک فیسلٹی دی ہے دنیا بھر کے تمام فونز کو. وہ کہتا ہے یار میں ہر بندے کو, جو ہر کمپنی جو فون بنائے گی, ہر کمپنی جو فون بنائے گی, گوگل کہتا ہے میں ہر کمپنی کو یہ فیسلٹی دوں گا. کون سی فیسلٹی؟ وہ کہتا ہے یار جو ان سی کمپنی اینڈرائڈ کی فون بناتی ہے نا, میری طرف سے نا اس کو لوکیشن کی فیسلٹی فری ہے, میری طرف سے اس کو لوکیشن کی فیسلٹی فری ہے. اب آپ نے اوبر یوز کی ہے, ڈیفینیٹلی آپ اوبر یوز کرتے ہو, آپ جب وہاں پہ جاتے ہو اپنے گھر کا لوکیشن ڈالتے ہو, گاڑی گھر کے باہر آ جاتی ہے, اس پہ بیٹھتے ہو, لوکیشن ڈالتے ہو, جا کے آپ اپنے رزلٹ پہ اپنی آپ کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں آپ نے جانا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہو. یار یہ آپ کے موبائل میں جو گوگل آپ کو لوکیشن دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پہ میں کھڑا ہوں, گاڑی والے اوبر والے یہاں پہ آ جا, اور یہاں میں نے جانا ہے, گاڑی والے اوبر والے مجھے یہاں پہ لے جا, کریم والے مجھے یہاں پہ لے جا. مجھے یہ بتائیں کیا گوگل کے ساتھ آپ نے کوئی فائنینشیل معاہدہ کیا ہوا کہ تم میں مہینے کا 10,000 روپے دوں گا تو تم مجھے سروسز دو؟ کیا آپ نے پے کیا؟ ڈیفینیٹلی آپ گوگل کو کچھ پے نہیں کر رہے. تو آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اسے پے کر کوئی نہیں رہے, تو وہ کیوں آپ سے کہتا ہے مفت میں کہ لو یار سروس لو, جہاں جانا نقشہ میں بتاؤں گا, راستہ میں بتاؤں گا. آپ لاسٹ کچھ عرصے کی بات ہے, میں لاہور سے میں پسرور میں نے جانا تھا, تو میں نے سمپل اپنی گاڑی میں بیٹھا, تو میں نے اپنے وہ ڈیش بورڈ کے اوپر جو ہے نا میں نے لوکیشن آن کر کے ڈال دی جہاں پہ میں تھا, اور میں نے اینڈ لوکیشن میں نے پسرور ڈال دی. تو میں اس کے بعد سمپلی لوکیشن فالو کرتا 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 میں جناب پسرور پہنچ گیا. اب یہ جو آپ بیٹھ جاتے اور پہنچتے ہو, یہ کیا ہے جی, کیوں آپ کو دے رہا ہے؟ سر بیسیکلی وہ دنیا بھر کے جتنے موبائل ہیں ان سارے موبائل میں گوگل یہ ان کو آفر اس نے دی ہے کہ آپ موبائل کمپنی موبائل بناؤ, موبائل بناؤ, اور موبائل بنانے کے بعد آپ نے اپنے ہر کسٹمر کو میری جانب سے مفت یہ چیز بانٹنی ہے کہ وہ جہاں پہ جانا چاہتا ہے میں اس کو اپنے, آپ کے تمام جو کسٹمرز ہوں گے نا, موبائل یوزرز ہوں گے, میں ان تمام موبائل یوزرز کو فیسلٹی دوں گا کہ میں اپنا نقشہ مفت استعمال کرواؤں گا ان کو. پتہ نا ایسا سر یہ مفت میں نا کچھ بھی نہیں ملتا. اصل میں آپ کو میں نے ایک مثال دی ہے, ایک مثال دی میں نے آپ کو. اب اسی کو آپ تھوڑا سا وائڈ کر لیجئے. آپ اگر یوز کر رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل آپ یوز کر رہے ہوتے ہو کچھ بھی, آپ یاہو یوز کر رہے ہو یا آپ گوگل یوز کر رہے ہو بطور سرچ انجن کے, مطلب کوئی چیز سرچ کرنے کے لیے, تو آپ کو آپ سرچ کرتے ہو جی دی پلاسٹک فین, آپ کو بے شمار رزلٹ مل جاتے ہیں. آپ سرچ کرتے ہو جی دی بیسٹ اے سی, آپ کو بے شمار رزلٹ مل جاتے ہیں. اور بھائی آپ نے کچھ پے کیا سرچ انجن کو, جو آپ کے موبائل میں بس فضول میں آپ جو پوچھتے ہو وہ آپ کہتے ہو جی واٹ از دی میننگ آف بلب بتا دیتا ہے, آپ کہتے ہو جی واٹ از دی میننگ آف کلو پترا بتا دیتا ہے. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوچا کبھی آپ نے وہ آپ کو یہ کیوں بتاتا ہے کہ یار اس کا مطلب کیا ہے؟ مفت میں, فری میں. جناب مفت میں کچھ نہیں ملتا. اب یہ ایک سیکنڈ سروس ہوگی سرچ انجن کی. آپ باقی چیزوں پہ آ جاؤ, آپ فیس بک کے اوپر آ جاؤ, یوٹیوب پہ آ جاؤ, آپ سوشل نیٹ ورکس پہ اپنی کتنی تصویریں, کتنی ویڈیوز, کتنا ہیوی ڈیٹا آپ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہو. یار آپ نے کوئی اسپیس پرچیز کی ہے, بازار جاؤ نا میموری کارڈ پرچیز کرنے کے لیے آپ کو لگ پتہ جاتا ہے
एक 8 GB का मेमोरी कार्ड जो है, छोटा सिंपल जो छोटा मेमोरी SSD कार्ड मेमोरी कार्ड जो होता है सर 400 रुपए का आता है, 400 रुपए का, जिसकी मेमोरी 8 GB पूरी शो नहीं हो रही होती। और अगर आपने वो सैमसंग का परचेज किया तो वो 1600-1700 रुपए का आता है एक छोटा कार्ड। और अगर आपने ओरिजिनल सैमसंग परचेज कर लिया तो शायद वो 4000 रुपए का शायद आए। तो बात यह है कि ये जो चीज आपको मार्केट से 4 GB स्पेस 4000 की मिल रही है, और यहाँ पे आपको जनाब मुफ्त में, चाहे आप 4000 GB डाटा उस पर आप तस्वीरें और वीडियो और ये और वो यूट्यूब पे डाल रहे हो, क्यों? वाई रीजन? आपको वो क्यों कहता है कि भाई मेरी स्पेस यूज करो? मुफ्त मुफ्त सर नहीं होता। एक्चुअली ये तमाम चीजें दुनिया के बड़े बड़े जो जिन्नात हैं, गूगल और फेसबुक और यूट्यूब और बाकी जो जिन्नात हैं, याहू और ये, इन बड़े बड़े जिन्नात ने दुनिया में बेसिकली अपना एक जाल बिछाया। वो इस जाल के जरिए से आपको कुछ ऑफर्स फ्री देते हैं, लेकिन दर हकीकत वो आपको शो करते हैं कि हमने आपके मोबाइल में ये ऑफर्स फ्री दे दी हैं। एक्चुअली वो ये ऑफर्स फ्री नहीं होती, वो इन ऑफर्स के बदले में आपकी एक एक चाल, आपका जाना, आपका आना, आपकी हरकत, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ट्रांजैक्शंस, आपके कॉल्स, आपके इमेजेस, आपके बैंक में कितने ट्रांसफर पैसे अपने कर, मतलब मल्टीपल किस्म की आपकी चीजों पर निगाह रखे होते हैं। जब आप इन चीजों को इंस्टॉल करते हैं, बाय डिफॉल्ट बल्कि होती है इंस्टॉल, आप इनको इंस्टॉल करना नहीं पड़ता, गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, या और जो ये आपके पास होती हैं पहले इंस्टॉल। अब जब ये चीजें आपके पास इंस्टॉल्ड होती हैं तो सर ये आपको मुफ्त में मिल रही होती, आपने इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि भाई अगर मैं ये यूज करूंगा तो मैं अपनी जो प्राइवेसी है, जो मेरी चीजें हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। अब जब आप गूगल पे जाते हो कि मैं गूगल पे आ गया, फर्ज करें मैंने कैमरा परचेज करना है लट से, तो मेरी भाई आजकल की जदीद दुनिया में ना ऐसे होगा, मैं लिखूंगा बेस्ट कैमरा फॉर शूट, लेट से मैंने शूट करना है। तो अब जब मैं लिखूंगा ना बेस्ट कैमरा फॉर शूट, तो एक दो काम होंगे। पहला काम क्या हुआ? पहला काम ये हुआ कि मुझे कैमरे जो थे ना बेस्ट अच्छी क्वालिटी वाले वो खुल के मेरे सामने आ गए, ये पहला काम हुआ। लेकिन सर एक इसके पीछे एक और काम हो गया जिसका आपको पता नहीं चला, वो ये हुआ है कि गूगल ने आपको मार्क कर लिया है कि यार ये बंदा कैमरे को सर्च कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा कैमरे का ग्राहक है, कैमरा परचेज करना चाहता है। अब गूगल ने ऊपर वो हवा के अंदर एक क्लाउड बना लिया, वहां पे उसने एक डब्बा बना लिया, उसमें उठा के आपको डाल दिया कि भाई बाबर इकबाल ने इस टाइम पे कैमरे को सर्च किया तो ये कैमरे का ग्राहक है। एट द सेम टाइम अगर कोई दूसरी पार्टी लाइक वो आप हो, आपकी एड एजेंसी है, आपके पास मैं आता हूं, मैं कहता हूं भाई मैंने कैमरा बेचना है, मतलब मैं कैमरा बेचती हूँ, या आपके पास कोई पार्टी आ जाती है वो कहती है मैं कैमरे का मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने बेचना है, तो मेरे इश्तेहार लाओ लोगों के मोबाइल पे। तो क्या करेगा जनाब, जब आप एडीएस एजेंसी के पास जाएंगे, अपना एड एजेंसी को देंगे, तो एजेंसी जो है वो इन तमाम चीजों से इंटरकनेक्टेड होती है। एजेंसी, आपकी जो एजेंसी होगी एडीएस जिसके थ्रू हम सारा काम करेंगे, वो क्या होगी, गूगल से या फेसबुक से या ये जो बाकी जब इनसे वो डिफरेंट उसके हाई लेवल पे कॉन्टेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्टेड होती है। उसको इस बात का पता होता है, वो आपसे जब ऐड पकड़ लेती है ना, तो उसको इस बात का पता होता है कि इस वक्त दुनिया में या लाहौर में या किंगस्टन में या मुल्तान में या पिंडी में जहां पे क्लाइंट ने अपना ऐड चलाना है, वहां पे उस जगह के ऊपर ऐसा कौन सा बंदा है जो कैमरा परचेज करना चाहता है। तो उसने मुझे, उसको पता है कि बाबर इकबाल ने बेस्ट कैमरा लेके जो है ना फॉर शूट की सर्च किया था, दैट मीन्स कि वो कैमरे का परचेजर है, ग्राहक है। ठीक है ना जी। अच्छा अब इसको थोड़ा सा और इसमें आप लेके आ जाए। फर्ज करें कि आप जनाब कहीं पे आपके पास मोबाइल में सिम है, आप कहीं पे जा रहे हैं, आपके मोबाइल में सिम पड़ी हुई है, आपकी सिम जो है ना ये आपकी लोकेशन बता रही होती है। अच्छा आपकी, आपने जो आप मैप यूज करते हो गूगल में, वो भी आपकी लोकेशन को ट्रेस कर रहा होता है। आप अगर एक दुकान में एंटर हुए कैमरे की, एक दुकान में, तो आपको उसने मार्क कर लिया यार ये बंदा कैमरे की दुकान में एंटर हुआ है, तो उसको लोकेशन लोकेशन बता रही होती है गूगल को भी कि यार ये बंदा इस टाइम एंटर हो गया। वो आपको मार्क करता है यार ये बंदा जो है ना ये कैमरे का परचेज है, क्योंकि ये मार्केट में गया, कैमरे की दुकान में गया। अब जब मैं या आप या XYZ अपना एड रन करेंगे कैमरा बेचने के लिए, तो वो मेरे मोबाइल में एड भेजेगा क्योंकि मैं कैमरे की दुकान में गया हूं। अब इस काम के लिए एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, प्लीज होल्ड कीजिएगा। अब ये जो पैटर्न है,
یہ پیٹرن بیسیکلی سارے کے سارے جو ہیں یہ لیٹسٹ مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس میں آتے ہیں. میں نے بس 2 ڈسکس کر لی ہیں آپ سے تاکہ آپ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. آپ ایکچولی کانسیپٹ کلیئر کرنا میرا پرپس تھا, وہ مجھے امید ہے وہ ہو گیا ہوگا. اب یہاں سے یہ تمام جو چیزیں ہیں گوگل, فیس بک, یوٹیوب وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ مفت میں کام نہیں کر رہے میرے دوست. یہ بیسیکلی آپ کی پرائیویسی اور تمام چیزوں کو انہوں نے ہیک کیا ہوتا ہے. ہیک کا لفظ مناسب نہیں ہے, بیسیکلی مناسب لفظ یہ کہ ان کے بس انہوں نے آپ سے پرمیشن لی ہوتی ہے کہ آپ کی پرسنل چیزوں پہ نظر رکھیں گے. اس کا بڑا جو استعمال ہے وہ 2 جگہ پہ پھر یہ کرتے ہیں. ایک تو آ گئی ایڈورٹیزمنٹ, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو کیمرہ بیچنے والا بندہ ہے, ان کو پتا ہے اے ڈی ایس کی ایجنسی آپ نے جب ہائر کر لی نا تو اس کو پتا ہے کہ یار یہ کیمرہ بیچنے والے بندے کے کلائنٹ کون سے ہیں, تو انہی موبائلوں میں اشتہار بیچتا ہے, وہ ایڈ بیچتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز, سیکنڈلی یہ آپ کی جو پرائیویسی ہوتی ہے اسے بہت ہائی لیول کے اوپر مانیٹر کرنے کے بعد یہ ایک ایک بندے کی ان کے پاس ڈیٹیلز آ رہی ہوتی ہیں. اور اگر دنیا کی بڑی بڑی جو ایجنسیز ہیں, جس میں آئی ایس آئی دنیا کی سب سے فہرست کے اوپر آتی ہے, لیکن دنیا کے اندر اور بھی ایجنسیز ہیں جو کہ اپنی کسی مرضی کے بندے کی معلومات, انفارمیشن, اس کی لوکیشن, وہ کہاں پہ جا رہا ہے, یہ تمام چیزیں وہ ٹریس کر. آپ نے دیکھا تھا نا, آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا بتایا جا رہا ہوتا ہے ٹی وی میں, جب آپ دیکھتے ہو یار کہ وہ جو فلانے جو صاحب تھے یا جو فلانا جو دہشت گرد تھا یا جو بھی تھا وہ گاڑی میں جا رہا تھا, تو اس کو جو ہے نا وہ ایک پری ڈیفائنڈ میزائل کے ذریعے اس کو نشانہ بنایا گیا. وہ بیسیکلی یہ پری ڈیفائنڈ میزائل ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, یہ اوپر جو آپ کا گوگل ہوتا ہے, یہ آپ کے جو سرچ جو آپ کو لوکیشن پہ آپ کو ٹریس کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ ان کے ساتھ یہ انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے یہ ڈیوائس, اور اس کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ڈیوائس, وہ آپ کا سارا جو لوکیشن سسٹم ہے نا وہ اس کو وہ چلا رہا ہوتا ہے. یہ میزائل ان کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ میزائل داغتے ہیں تو یہ میزائل کا نشانہ نہیں لگاتے, یہ میزائل کا نشانہ نہیں لگاتے, بلکہ میزائل میں یہ ڈال دیتے ہیں نا کہ آپ نے وہاں پہ وہ بندہ ہے اس کو جا کے مارنا ہے, اس کی لوکیشن ہے, تو وہ لائیو لوکیشن ڈال دیتے ہیں. میزائل خود بخود اس بندے کی لوکیشن کے مطابق دائیں بائیں ہوتا ہوا اس کو جا کے ٹارگٹ کرتا ہے. یہ اتنی ایڈوانس چیزیں ہو چکی ہیں. تو اب پرائیویسی جو ہے اس کو یہ شیئر کرتے ہیں جی, دنیا بھر میں ان کو بیچتے ہیں. یہ ساری آپ کی جو بڑے بڑے کوئی جنرلز, کرنلز یا ایسی کوئی فوج کی خفیہ راز, یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کو شیئر کرنے کے بدلے میں اور ساتھ میں ایڈورٹیزمنٹ کے لیے یوز کرنے کے بدلے میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں مفت مل رہی ہیں, لیکن یہ ایڈ ایجنسیز سے دنیا بھر میں اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ایک بندے کے موبائل میں اشتہار جا رہا ہوتا ہے. اور یہ سارے کے سارے اشتہارات کا جو بل بنتا ہے وہ بظاہر بہت تھوڑا ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ 200 روپے کے اندر آپ کا ایڈ 1000 بندے کے پاس جاتا ہے تقریباً, لیکن جب اسے آپ کلیکٹیولی دیکھتے ہو تو بلینز, کروڑوں کے اندر جو ہے نا اس ٹائم پہ یوزر بیٹھا ہوا موبائل کا, اور اس کا بل جو ہے وہ تو کروڑوں روپے کے اندر بن رہا ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں سارے گوگل اور یہ اے ڈی ایس بیسیکلی جو ایجنسیز ہیں, ایجنسیز جو ہوتی ہیں جو آپ کا ایڈ پلے کر رہی ہے, جیسے اے ڈی ایس ہے جو آپ کی ایجنسی ہوگی, تو وہ ایجنسی کھربوں اربوں روپے جو ہے وہ پروفٹ کما رہی ہوتی ہے, اور کھربوں اربوں روپے باقی گوگل کو یا باقیوں کو پے کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کے کانٹریکٹ کا یا ان کے مارجنز کا, پروفٹ کا جو لیول ہوتا ہے وہ آپ کی میری سوچ سے بہت اوپر کا ہوتا ہے. تو یہ سر وہ طریقہ ہے, وہ پیٹرن ہے جس پیٹرن کے تھرو آپ کا جو ایڈ ہے وہ ایگزیکٹلی اس بندے کے موبائل میں جا رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا, کیونکہ یہ چیز آپ سے کلائنٹ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ مجھے آ کے دعویٰ کر رہے ہو کہ جی میرا ایڈ میرے کسٹمر کے پاس جائے گا, تو آپ یہ کیسے بات کر سکتے ہو؟ دین یو ہیو ٹو آنسر. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی جو کسٹمر نے سوال کر لیا ہے اس کا جواب کیا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جی. اچھا جی, دوسری بات اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہم موو کرتے ہیں ٹاپک کو آگے موو کرتے ہوئے. ہمارا, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کا سارے کا سارا جو سسٹم ہے, جتنی بھی مارکیٹنگ آپ کی ہونی ہے, جو کہ آپ نے بھی کرنی ہے, جو بھی آپ موبائل مارکیٹنگ سیکھتے ہو, لوکل بھی آپ سیکھ رہے ہو, انٹرنیشنل بھی آپ سیکھ رہے ہو, فری لانسنگ بھی آپ سیکھ رہے ہو, اور آپ کا موبائل اسٹور جو آپ کا آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی آپ سیکھ رہے ہو. ہمارا ایک لینتھی کورس ہے. اب اس کورس میں نے آپ کو ایک چیز عرض کی تھی کہ آپ کا جتنی بھی مارکیٹنگ ہوگی, میں اس سال کے پہلے سر جو آپ کا ہو گیا اسے ختم کر لوں, نیا شروع کرتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی ساری مارکیٹنگ جتنی بھی ہوگی وہ مارکیٹنگ آپ کی ایک ایجنسی کرے گی جس کا نام اے ڈی ایس ہے. ٹھیک ہے جی, یہ باتیں ہماری ہو چکی ہوئی ہیں, اس سے آگے چلتا ہے. اب میں نے آپ سے دوسری بات یہ کی تھی
سوری جی، میں نے آپ سے دوسری بات یہ کی تھی کہ یہ ایجنسی جو ہے یہ بیسیکلی آپ کا جو کام کرتی ہے وہ بڈز کے اکارڈنگلی کرتی ہے. دیٹ مینس کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ جو میں اپنا اشتہار لگا رہا ہوں اس کا ریٹ فکس ریٹ نہیں ہے، اس کا فکس ریٹ نہیں ہے. یہ میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس میں ہوتا کیا. لیکن اس کے اندر جب وہ بڈ سسٹم کو یوز کرتے ہیں، بڈ سسٹم کو یوز کرتے ہیں تو بڈ سسٹم کو یوز کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اشتہار جو ہے وہ غریب اور امیر دونوں کو برابر برابر فائدہ دے جاتا ہے. مطلب ایک بندہ ہے کاروبار کرنے والا بندہ ہے، وہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے کم ہیں، ایک آدمی امیر ہے اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو یہ دونوں بندے کے لیے جو ہے نا یکساں مواقع دیتا ہے بڈ سسٹم کے. یار دونوں بندے کاروبار کرو. اب اس میں تھوڑی سی باریکی کے ساتھ بات کو سمجھیے گا. فرض کریں آپ ہیں اور آپ نے اس لیول پہ سوچنا ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا. آپ یہاں پہ آئے ہیں، آپ نے اس پیٹرن کو جوائن کرنا ہے اور جو لیول میں آپ جس لیول پہ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں اس لیول پہ آپ نے جانا ہے. آپ نے یہ 15-20 ہزار روپے کی سوچ کو چھوڑنے کے بعد اس کورس کو مکمل کرنا ہے. یہ 15,000 20,000 25,000 اس کیٹیگری کے اندر آپ نے نہیں رہنا، اور نہ ہی یہ جو علم آپ سیکھ رہے ہو، جو آپ فن سیکھ رہے ہو، جو اسکل سیکھ رہے ہو، یہ اتنے پیسوں والی ہے. کم سے کم آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ میں نے یہ کام سیکھنے کے بعد جب میں نے مارکیٹ میں نکلنا ہے تو چلو شروع کے 1-2 مہینے کوئی بات نہیں، میں کمپرومائز کر لوں گا 2-4 مہینے، لیکن آپ نے کم سے کم اپنے ذہن میں جو اپنا فائنینشیل ماہانہ جو منافع رکھنا ہے، یس کچھ کمانے کا، جو وہ آپ نے کم سے کم 5 فگر میں رکھنا ہے. 1 لاکھ روپے کی اماؤنٹ کو ذہن میں رکھ کے اپنے مارکیٹ نکلنا ہے. آپ کو یہ پیسے ملیں گے، یہ چیز ہے ہی بڑی مزیدار. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ چیزیں جو ریکوائرڈ ہیں اس فگر تک جانے کے لیے، اس میں سب سے بڑی چیز آپ کی نیت ہے اور دوسرا آپ کا علم ہے. علم آپ کو میں سکھاؤں گا، آپ کی نیت صاف ہوگی تو آپ نے اس علم کو سیکھنا ہے. اگر آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ کر لیں گے نا تو آپ 1-1.5 ماہ کے بعد جب جیسے جائیں گے تو سر آپ ایک سپر بندے ہوں گے، ایک سپر ہیرو ہوں گے، جو کہ مارکیٹ میں جا کے تب پیسے کما سکتا ہے جب آپ MBA مارکیٹنگ والے بندے پیسے نہیں کما رہے. آپ ان بندوں میں شامل ہوں گے. سر یہ میری بات لکھ لیجیے گا، لیکن مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. ڈیلی بیسس کے اوپر روز کا کام روز کرنا ہے. اب بڈ سسٹم میں سر میں نے بتایا کہ امیر غریب برابر ہے. کیسے برابر ہے سر؟ آئیے اس پہ کام کرتا ہے. 3 طرح کی بڈز اس نے متعارف کروائی ہیں. بڈ میں نے بتایا تھا بولی ہوتی ہے، وہ میں نے پہلے بتا دی، اس کو چھوڑتے ہیں، وہ میں ڈسکس نہیں کر رہا، وہ ڈیمو کلاس پہ آپ دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو سارا وہ چل جائے گا. اب بڈ سسٹم اس نے جو متعارف کروایا ہے اس کے اندر بڈز کی 3 اس نے قسمیں متعارف کروائی ہیں. 3 ٹائپس آف بڈ یہ اس نے متعارف کروا دی. وہ کہتا ہے یار یہ 3 بڈ کی ٹائپس ہیں. وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ ان تینوں میں سے کسی ایک ٹائپ کا انتخاب کر لو. اگر آپ امیر آدمی ہو تو ٹھیک ہے، آپ یہ والی بڈ کا اس ٹائپ کی بڈ کو یوز کر لو. اگر آپ غریب آدمی ہو ٹھیک ہے، آپ اس ٹائپ کی بڈ یوز کر لو. اگر آپ درمیانے کیٹیگری کے بندے ہو تو ٹھیک ہے، آپ یہ والی بڈ یوز کر لو. ایک بات سر یہاں پہ مزید یاد رکھیے گا، میں آپ کے ساتھ کلاسز جو پڑھا رہا ہوں میں آپ کو ایک بھی ایسا لفظ یا بٹن میں آپ سے ڈسکس نہیں کروں گا جو کہ آپ نے عملاً اپنے سافٹ ویئر میں یوز نہیں کرنا. ابھی بھی میں آپ کو جو چیزیں بتانے جا رہا ہوں یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ نے ابھی جب پریکٹیکل کرنا ہے، اپنی کیمپین بنانی ہے، سافٹ ویئر کو سیکھنا ہے، تو اس میں آپ نے باقاعدہ ان بٹنز کا استعمال کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ بھی چیز میں آپ کو ایسے نہیں سکھا رہا جو کہ مطلب اس حد تک امپورٹنٹ نہیں ہے. مطلب ایک بٹن پہ آپ نے کام کرنا سیکھنا ہے، لہٰذا ان کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، پراپرلی فوکس کر کے سیکھیں کہ میں کیا سکھا رہا ہوں. 3 طرح کی بڈ دنیا میں متعارف سر کروائی. 3 طرح کی بڈ. ان 3 طرح کی بڈس کو اس نے پراپر اس کی فنکشننگ بنائی ہے ADS نے، اور اس نے بڑی تحقیق کے بعد اس کو اتنا جو ہے مفصل اور جامع بنا دیا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں غریب بھی آئے تو وہ اس طرح کا یوز کر لے بٹ اور یہ ہو. اب وہ کون سی ہیں سر؟ وہ 3. نمبر 1 وہ کہتے ہیں جی آپ یوز کر لو بٹ کیپ اسٹریٹجی. بٹ کیپ اسٹریٹجی وہ کہتے ہیں اس کو یوز کر لو. مطلب بڈ کیپ کی جو پلاننگ ہے وہ کہتا ہے اس کو یوز کر لو. اب یہ وہ کب کہتا ہے یہ آپ نے یوز کرنی ہے
اگر آپ ایک ایسے بزنس مین ہو جو کہ پور ہے, غریب آدمی ہے, یہ پور کے لیے اس نے بنائی ہے. اچھا, اب اس میں لیٹ سے فرض کریں کہ آپ ہیں, آپ نے اپنی جو ہے یہ کورس مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنا ایک آن لائن اسٹور بنا لیا, آپ آن لائن بزنس کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی آپ کو کرنا اس میں سکھایا جائے گا. آپ نے جب آن لائن بزنس کرنے کے لیے اپنا اسٹور کھولا, بنا لیا, تو اس میں آپ کے, اب دیکھیں آپ کسی وینڈر سے ملتے ہیں جس کی فٹ بال کی فیکٹری ہے, جس کی فٹ بال کی فیکٹری ہے. اب جس بندے کی فٹ بال کی فیکٹری ہے, آپ اس بندے سے کہیں گے جناب مجھے نا آپ اپنے فٹ بال کے نا جو آپ کے پاس 2 4 5 7 10 15 20 آپ کے پاس اس کی جو سیمپلز ہے نا, مجھے نا اس کی تصویریں آپ دے دیں. بس میں نے وہ تصویریں لینی ہے, ان کو میں نے اپنے اسٹور پہ ڈالنا ہے, آن لائن اسٹور پہ ڈالنا ہے, اور میری جو تصویریں ہیں نا سر, وہ اس میں اتنی مجھے آپ شورٹی دے دیں کہ یہ اگر میں آپ سے مال مانگوں گا نا تو 1 مانگوں یا 1 لاکھ مانگوں, آپ مجھے اتنے فٹ بال دے دیں گے. سر کیسا ہے؟ اس میں آپ کا خرچہ کوئی نہیں آ رہا, اس میں آپ کی انویسٹمنٹ, اس میں آپ کا دماغ کی بتی جلی ہے, آپ نے دماغ روشن کیا اپنا. آپ نے اس بندے سے فٹ بال کی تصویر پکڑنی ہے, آپ کا آن لائن اسٹور ایک ایک بندے کا یہاں ڈیولپ کرنے کا طریقہ بھی سکھائیں گے ہم. آپ نے اس اسٹور پہ نا وہ فٹ بال کی 10 تصویریں الگ الگ ڈال دینی ہے. اب آپ کا جو کسٹمر ہے, آپ کا اسٹور تیار ہو گیا, آپ نے آن لائن بزنس شروع کر دیا, آپ کا جو کسٹمر ہے اس کسٹمر سے, اب آپ ایک غریب آدمی ہو نا, مطلب یار میری بات کا برا نہ ماننا, میں بھی غریب آدمی ہوں مطلب ہم کوئی اربوں پتی نہیں ہے, ہم کوئی فیکٹریوں کے ملوں کے مالک نہیں, میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے, لیکن جب آپ نے اسٹور کھولنا ہے, جب آپ نے اسٹور کھولنا ہے, اب لائک فرض کرو میں باٹا کا اسٹور کھول لیتا ہوں, یہ چلو باٹا کو چھوڑو, میں لائک اسٹار لٹ کا میں اوپن کر لیتا ہوں. اب بھائی اسٹار لٹ کا میں نے اسٹور اوپن کر لیا ہے, تو مجھے یہ بتائیں, آپ کو پتا ہے باٹا جو ہے کتنا بڑا نام باٹا کا ہے؟ باٹا اپنا سارا مال اس ٹائم باہر سے بنوا رہا ہے, وینڈر سے بنوا رہا ہے سارا سامان, جتنا اس کو آرڈر آتا ہے نا باٹا کو, وہ خود نہیں, فیکٹری میں بہت کم کر دیا اس نے, وینڈر سے بنوا رہا ہے, لیکن وہ شو کرتا ہے کہ میں بنا رہا ہوں. ایسے ہی ہے نا. اب یہ دیکھیں, اگر آپ بھی اپنا ایک اسٹور تیار کر لیتے ہیں, تو آپ فرض کریں جوتوں کا اسٹور تیار کر لیتے ہیں, تو جوتوں کے اسٹور میں آپ جوتے کہاں سے لینے ہیں؟ آپ نے ایک بھی جوتا نہیں بنانا, آپ نے کوئی مل نہیں کھولنی, سمپلی کسی بندے کے پاس جانا ہے, اسے کہنا ہے بھائی آپ جو شوز بناتے ہو مجھے اس شوز کی تصویر دے دو, تصویر پکڑنی ہے, اپنے اسٹور پہ لگانی ہے. اب جو آپ کو آرڈر آئیں گے نا, آپ کو جو آرڈر آئیں گے اس میں آپ کا جو کسٹمر ہوگا اس کو نہیں پتا کہ آپ فیکٹری کے مالک ہو, کہ آپ سمپل ایک عام بندے ہو جو عقل مند ہو, جس نے پیسہ نہیں لگایا فیکٹری کھولنے پہ, وہ فیکٹری جا کے بس تصویر لے کے آ گیا, اس کو نہیں پتا. وہ یورپ میں کسٹمر بیٹھا ہے, پاکستان میں بیٹھا ہے, ایشیا میں بیٹھا ہے, اس کو نہیں پتا بھائی کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس کے آپ کس لیول کے آپ مینوفیکچر, وہ جانتے نہیں. آپ یہاں پہ ڈال دو بھائی کہ آپ 1000 جوتوں کا آرڈر ہوگا تو میں وہ بھی آپ کو سپلائی کروں گا, وہی یار مینوفیکچرز ہو فلاں 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 فلاں. تو بھائی اس بندے نے آپ سے کہنا بھائی ٹھیک ہے مجھے شوز دے دو, کتنے, 1 ہیں 2 ہیں 10 ہیں 20 ہیں, آپ نے کون سے پلے سے دینا ہے؟ آپ نے فیکٹری جانا ہے, وینڈر کے پاس, اسے کہنا بھائی 20 کا آرڈر آیا ہے, یہ مجھے آپ دے دو, لیکن سر بات یہ ہے کہ میرا آن لائن آرڈر جو ہے نا, یہ آپ کے پاس میں نے تصویر لگائی تھی, آپ کی جو بھی آرڈر میں نے یہ آرڈر دے دو, اس کو مال پکڑو وہاں سے فیکٹری سے, اس کو ڈلیور کر دو. یہ ڈلیوری کرنا بھی آپ کو سکھائیں گے, اسے کہتے ہیں سی او ڈی, کیش آن ڈلیوری. دیکھیں دراز سے کیا ہوتا ہے, مال آپ کے گھر آ رہا ہوتا ہے اور پیسہ جو ہے وہ مالک کے پاس جا رہا ہوتا ہے, اور کوئی ملتا تو ملے جا کے آپ دراز کے مالک سے, نہیں نہ ملے. آپ کا جو اپنا اسٹور ہوگا نا, آپ کا اس کا جو مال لوگوں کے پاس آپ کی جو پروڈکٹ جائے گی نا, تو آپ کے پاس بھی ان کے پیسے آ جائیں گے اور پروڈکٹ اس کے پاس پہنچ جائے گی, آپ اس سے ملو گے نہیں. یہ سر لیٹسٹ ٹیکنیکس ہے کاروبار, یہ سیکھو گے سارا, آن لائن بزنس آپ کے کورس کا حصہ ہوگا. تو اب اس کیٹیگری میں کیا اس نے کیا کیا کہ چونکہ آپ لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں تھا, آپ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا, تو اس نے نا آپ کو بڈ کیپ کی اسٹریٹجی, آپ نے جو مارکیٹنگ کرنی ہے, پلاننگ کرنی ہے, لوگوں کے موبائل میں جانا ہے, اس میں آپ نے بڈ کیپ کو کے پلاننگ کے تحت جانا ہے. سیکنڈ کیٹیگری, دوسری والی کیٹیگری کیا ہوتی ہے سر؟ دوسری کیٹیگری اس نے آپ کو دے دی ہے ٹارگٹ کیپ, ٹھیک ہے جی. تیسرا اس نے آپ کو دے دی ہے جناب علی, تھرڈ ون از کوسٹ کیپ, ٹھیک ہے جی. اور چوتھا اس نے آپ کو جو ایک اور دیا ہے وہ ہے آٹو کیپ. یہ 4 کیپس اس نے آپ کو دے دی ہے, 4 طریقے کی اس نے آپ کو پلاننگ دے دی ہے. ان چاروں میں سے کسی ایک کیٹیگری کو آپ نے چوز کر لینا ہے مارکیٹنگ کرتے ہوئے. کس کو چوز کرنا ہے؟ کہ میں آپ کو سافٹ ویئر پہ جب کام کرنا سکھاؤں گا وہاں پہ سکھاؤں گا. تو سر اس طریقے سے یہ 4 کیپس آپ کے پاس ہوں گی, انہی بٹن, یہ بٹن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اپنے سافٹ ویئر پہ, وہاں پہ آپ نے ان کو کلک کرنا ہے. آپ نے اپنی کنڈیشن, اپنی حیثیت, اپنے
प्रॉफिट लेवल, अपनी कैटेगरी, अपने बिजनेस, जो कि सर आपको मैं सिखाऊंगा, उसके मुताबिक इन कैप्स को चूज करना है। अब आप जो काम करेंगे उसमें आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। या अगर आपने जॉब करनी है, जिस कंपनी में जॉब करेंगे तो उनको इसी तरीके से आपने ये बटन यूज करने हैं कि वो कंपनी किस चीज की है, उसके मुताबिक आपने ये बटन यूज करने हैं। इन बटनों की मजीद तफसील, ये कैप्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ये हम कल सीखेंगे। आज की हमारी क्लास का टाइम मेरे बोलने का खत्म होता है जी, आपकी बारी स्टार्ट हो गई है। अगर आपने कोई सवाल करना है, आपके माइक ऑन करने की फैसिलिटी आपको दे दी गई है, आपने माइक ऑन कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्लीज एनी बॉय, एनी गर्ल, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन जी, इट्स नाउ योर टर्न। अपने सवाल आप कर सकते हैं जी। कोई बात समझ में ना आई हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, आज की क्लास में कोई इशू हो, तो आप सवाल कर सकते हैं जी। आपके पास ऑप्शन है जी बेटे। अदील खान साहब सवाल कीजिए प्लीज। जी सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सर। माशाल्लाह आपका तो बहुत अच्छा, हमें अच्छी तरह से आपने ब्रीफ किया है, अच्छी तरह हमें समझ आई है। थैंक यू जी। और इंशाल्लाह रेगुलर जो है ना जारी रखना चाहते हैं, तो काइंडली हमारे साथ जो है ना जो भी हो सकता है आप करें बेहतर से बेहतर तरीके से। अल्लाह बेहतर करेगा जी। थैंक यू। आगे जी सवाल कीजिएगा प्लीज। कोई सर सवाल अगर आप करना चाहें, ये किसी भी किस्म की चीज क्लियर ना हो आपकी। अच्छा, इसमें एक चीज और है सी, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मैं पहले भी मैंने की, दोबारा करता हूँ। मैंने आपसे ये सर एक बात ना, मैं आज मेरे पास एक डॉक्टर आए तशरीफ लेके कैंपस में पढ़ने के लिए। जनाब मुझे उन्होंने फीस तो पे कर दी और मुझे बहुत तकलीफ हुई उनसे फीस वसूल करके। क्यों? मुझे पैसे कहने की तकलीफ नहीं हुई। 35,000 रुपये उन्होंने मुझे पे किया, 2 कोर्सेज उन्होंने करने थे। मुझे फिजिकल क्लास में हमारी फीस ज्यादा होती है। मुझे तकलीफ उनकी इस बात की हुई यार कि वो बंदा, डॉक्टर साहब जो मेरे पास आए, वो तकरीबन कोई 37 ईयर्स ओल्ड थे और एमबीबीएस करने के बाद उनको प्रैक्टिस करते हुए तकरीबन लगभग कोई 10 साल का टाइम बीत गया था। 10 साल का टाइम गुजारने के बाद वो मुझे कहते थे यार कि मैं इतना डिस्टर्ब हूँ फाइनेंशियली, मैंने 2-4 जगह क्लिनिक का काम किया है, खोला है, मेरा काम नहीं चलता। मैंने जॉब के लिए जाता हूँ तो मुझे वहां पे डॉक्टर को जो मुझे सैलरी ऑफर करते हैं, वो करते हैं 40,000 रुपया, 50,000 रुपया, 55,000 रुपया। वो कहते हैं मुझे बताएं, मैं जिंदगी के 10 साल मैंने प्रैक्टिस कर ली, मेरा दिल नहीं करता, मैं कैसे काम, मेरा गुजारा भी नहीं होता। गाड़ी पे वो आए थे, बाहर गाड़ी खड़ी थे, मेरे पास इतने मेरे एक्सपेंस है कि मेरा गुजारा इसमें नहीं होता। वो मेरे पास ये जो आप सीख रहे हैं ना, ये फ्री वाले पैटर्न में जस्ट बेसिक एनरोलमेंट के साथ, ये सीखने के लिए आए। मुझे यकीन करें कि मुझे तकलीफ हुई। इतनी बुरी कंडीशंस मार्केट में क्यों हुई है? क्योंकि सर जो बंदा ना अभी आज की दुनिया में, आज की इस करंट एरा के अंदर, अगर आपकी फैमिली में आपके बच्चे हैं, अगर आप बाप हैं, अगर आप माँ हैं, तो आप हरगिज भी अपने बच्चों को इंजीनियर मत बनाएं, डॉक्टर मत बनाएं, एमबीबीएस मत करवाएं, आप उन्हें एमबीए मार्केटिंग मत करवाएं। सर ये चीजें जो हैं इनकी मार्केट में ना अब इतने एमबीए, मैंने एमबीए किया था 2002 में, आज से 20 साल पहले आईबीए से मैंने मार्केटिंग में एमबीए किया था। सर जब मैंने एमबीए किया ना, तो मैं अभी अपनी यूनिवर्सिटी में था, आईबीए में था, पंजाब यूनिवर्सिटी आईबीए से। जब मैं वहां पे था तो मेरा लास्ट कैंपस अभी चल रहा था, तो 35,000 रुपए पे मुझे शफी सन्स ग्रुप ऑफ कंपनी ने हायर कर लिया था। अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, यानी कि आज का 2 लाख से ऊपर बनता है। वो जमाना एमबीए करने का था मेरे भाई। अब वो जमाना खत्म हो गया, अब तो हर गली में 15 एमबीए बैठे हुए हैं। तो जब कोई चीज भर जाती है ना, फिर वो नहीं करते। अब आज जो है ये आईटी का दौर आ गया है, ऑनलाइन का दौर आ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, ऑनलाइन सर्विसेज का दौर आ गया है, एप्लीकेशन का दौर आ गया है, वेबसाइट, इसको सीखो, ऑनलाइन कारोबार करने को सीखो, अब इसमें कामयाबी है। तो रिक्वेस्ट क्या है आपसे मेरी, अगर सर कोई सवाल करना हो तो हैंड रेस करके माइक ऑन कर लें। ये आपकी बारी है, जो कि आप लोगों ने कोई सवाल नहीं है तो मैं इसलिए मैं बात, इट्स नाउ योर टर्न नहीं है, आपकी, मेरी टर्न नहीं है। अगर आप ये कर लेंगे ना सर, ये 1 माह 1.5 माह हमारा साथ है, 1 घंटा रोज आपका बस मैं लूंगा, आप यकीन करें कि आप महसूस करेंगे यार कि जो एमबीए करके आपको नहीं ना मिला, वो ये 1-2 माह के इस प्रोफेशनल स्किल को सीखने के बाद आपको वो चीज मिल जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। और अभी अभी मैंने आपसे कल भी अर्ज किया था, मेरे प्रीवियस बैचेस में जो भी चल रहे हैं, जो आपसे बिल्कुल पहले स्टार्ट हुए हैं, उनकी एंड वाली क्लासेस अभी हो रही हैं, अभी खत्म नहीं हुई, उसमें कोई 5-7 लेक्चर बाकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बैच में से लोग वर्किंग के अंदर आ चुके हैं, कमाने की तरफ आ चुके हैं, और वो इनिशियल अपना स्टार्ट कर चुके हैं। ये इतना मजेदार शोबा है।
تو سر میرا ساتھ دیجیے گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری نیت صاف رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو بڑی محبت اور محنت کے ساتھ سکھاؤں گا, اور میں نے ٹائم کی کبھی کیئر نہیں کی. کو 2 4 5 دن میرے اوپر بھی لگتے ہیں, میں لگاؤں گا, لیکن آپ نے پلیز جو ہے میرا ساتھ دینا ہے, اور اینڈ تک جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہر کام کی پریکٹس کر کے میرے پاس آپ نے آنا ہے. کوئی سوال کوئی مشکل پیش آئے کلاس میں کریں, مسئلہ حل نہ ہو تو دن بھر واٹس ایپ آن ہے, ایڈمن کو آپ نے وائس نوٹ چھوڑ دینا ہے, میں یا میری ٹیم آپ کو ضرور رپلائی کرے گی. آپ سے ملاقات سر ہوگی کل. میرے استاد جی ہما آپ بھی سیوا پلیز پلیز. جی وعلیکم السلام. پوچھنا تھا پریکٹس کس چیز کی کرنی ہے آج کے, تو مجھے آج کا بھی جو ہے سیشن انیشیلی لگ رہا ہے, یہ کیا پریکٹس کرنے کے لیے؟ ہاں میری بیٹی ایک بات یاد رکھیے گا, میں نے آپ کو لیکچر کے دوران یہ بات کہی ہے. ابھی آپ کی اسکرین پہ لکھا آ رہا ہے ٹارگٹ کیپ, کوسٹ کیپ اور آٹو کیپ. یہ آپ کی پریکٹس اس لیے پریکٹس ہے کیونکہ جب میں نے آپ کو سافٹ ویئر کے اوپر جا کے ان کیپس کا استعمال سکھانا ہے تو میں نے وہاں پہ آپ کو یہ نہیں بتانا کہ ٹارگٹ کیپ کس لیے ہوتی ہے, کوسٹ کیپ کس لیے ہوتی ہے, آٹو کیپ کس لیے ہوتی ہے. اس وقت میں یہ باتیں نہیں بتا رہا کیونکہ اس وقت ہم نے کام پریکٹیکل کرنا ہے. تو اگر میں آپ کو اس وقت جا کے جب میں یہ میرا آ جائے گا تو الٹیمیٹلی مجھے بتانا ہوگا بھائی کہ ٹارگٹ کیپ کیا ہے. آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹارگٹ کیپ کیا ہے, اس کی تھیوری کیا ہے, اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, تو مجھے بتاؤ آپ کس طریقے سے وہ کرو گے. کبھی آپ اگر ہم ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں تو کیا آپ نے ایسا کبھی دیکھا کہ ایک بندہ ڈاکٹر ہو اور وہ جو ہے وہ میڈیکل کالج میں جائے اور اس کے بعد وہ 6 ماہ کے بعد باہر آ کے جی میں ڈاکٹر بن چکا ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا میرے بیٹے. پہلے اس کو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ جانے کہ میڈیکل کی بیس کیا ہے. اسی طریقے سے یہ جو ابھی آپ چیزیں جن کو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بیسک ہیں, یہ قطعی طور پہ بیسک نہیں ہے. یہ آپ کے سبجیکٹ کا ایک نہایت امپورٹنٹ ترین پارٹ اینڈ پارسل, جس کے آپ اس کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتے. میں آپ کو اب یہاں پہ لے آتا ہوں, یہ لیجیے میں اوپر آ گیا, میں نے یہ لکھا ہے میلنگس, میں نے اس پہ کلک کر دیا. اب میں یہ ورڈ ہے نا میری کھلی ہوئی ہے, میں نے کلک کر دیا میلنگس, یہ لیجیے چینج آ گیا. اب میں یہاں پہ آگے کلک کرتا ہوں اس پہ, لو جی میں نے کلک کر دیا. لو اب پتہ نہیں کیا ہو گیا, مجھے بتاؤ کیا ہوگا. بھائی اللہ کے بندو, جب تک آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ میلنگ کیا ہوتی ہے, آپ کو اس کی تفصیل کا پتہ ہی نہیں ہے, تو آپ کے لیے یہ بٹن بیکار ہے. تو کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ جب کام کرو تو باقی پرائیویٹ کمپنی پرائیویٹ ادارے جو کام کر رہے ہیں وہی کام ہم بھی کروائیں؟ ہم ایسا نہیں کرتے. ہمارا تعلق سیکھو پاکستان کا احساس پروگرام سے ہماری انٹر کنیکشن ہے, ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. ہماری تمام چیزیں جو ہیں وہ بہت تفصیلی اور اتنی اتھینٹک ہوں گی کہ آپ جب یہاں سے باہر جاؤ گے تو آپ کے دل میں اور دماغ میں کوئی تشنگی باقی نہیں رہے گی. تو یہ چیزیں ان کو آپ لائٹ کیوں لے رہے ہو؟ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے, اس کے بغیر آپ کام کر ہی نہیں سکتے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے تو آپ پھر 4-5 دن کی کلاس سے اسکپ ہو جائیں اور 4-5 دن کلاس کے اندر نہ آئیں, اور پھر 5 دن کے بعد آپ کلاس میں آئیے گا جب ہم پریکٹیکل کر رہے ہوں گے. تو پھر اگر آپ کو وہاں پہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ وہ جو سر نے کروایا تھا وہ کتنا امپورٹنٹ تھا. تو ایسا نہیں ہے, یہ بہت